بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ہم روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں چند نئی باتیں بالخصوص پیر صاحب کی جو اہم پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور دیگر جو ملکی حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ مرد درویش، فقیر ملت، روحانی شخصیت، عالمی پیشگو پیر پنجر سرکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیر صاحب کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے آغاز میں پیر صاحب کی طبیعت کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا۔ آپ کی طبیعت بہت سخت ناساز ہے اور کافی دنوں سے آپ کا بہت زیادہ علیل ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو جلد سے جلد صحتیاب کرے۔ لیکن پھر بھی بیماری کے باوجود پیر صاحب نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے عوام کو جو اپنا محبت بھرا پیغام دیتے ہیں، جو محبت بھری باتیں بتاتے ہیں، اس کا آپ نے حق ادا کر دیا آج اپنی ویڈیو میں بات کر کے۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں جو بات پیر صاحب نے آج کی، وہ بات بہت ایک اہم بات ہے۔ ہم سب کے پاکستان کے محسن، ہر دل عزیز عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑا نام جو کچھ دنوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، محسن اسلام، محسن پاکستان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان میں عالم اسلام پر بہت بڑے احسانات کیے، اور میں آپ کو ان کا کچھ مختصر سا تعارف کراتا ہوں۔ جب انہوں نے ایٹم بم بنایا تو ایٹم بم کی اصل حقیقت ان سے پوچھی گئی کہ آپ بتائیں ایٹم بم کی اصل حقیقت کیا ہے، جو باہر سے لے کر آئے ہیں، اسلامی ہے یا یہود نصارہ والا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس طرح کے سوال کیے ڈاکٹر صاحب سے، پھر ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا پیر صاحب نے جس طرح ہمیں بتایا۔ کہتے ہیں بھٹو صاحب ساتھ تھے جب ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایٹم بم والا معاملہ کیا، دونوں کو سزا ملی تھی۔ عالم اسلام پر بھی احسان ہے یہ ڈاکٹر صاحب کا کہ ڈاکٹر قدیر خان کے معاملات ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہی بالکل بھی ہمیشہ ان کے احسان کو مانا جائے گا۔ بچہ بچہ احسان مند ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جب ایٹم بم تیار ہوا، پھر اس کو ٹرائی کیا گیا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، اس کے کان میں مسلمان ہونے کے لیے آزان دینی پڑتی ہے، کیونکہ اندر جو لیبارٹری میں ایٹم بم کے معاملات تھے، وہاں شہر ایک آباد تھا، وہاں کے آس پاس میں گھر تھے، بازار تھے، مساجد تھی، سکول کالج تھی، ایک شہر آباد تھا، اور مزار وغیرہ بھی تھے۔ ناظرین، مولوی نے اذان دی، ایٹم بم سے اذان ٹکرائی، اس اذان اس کے کان سے گزری۔ اس اسلامی ایٹم بم کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایٹم بم نے جب اذان ہوئی تو وہ آواز اس وقت گونج رہی تھی ایٹم بم میں۔ مٹی سے سونا، پیر صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ مٹی سے سونا بنتا ہے تو ہم نے اپنا ہی سونا مٹی کو دے دیا ہے۔ ناظرین، بہت بڑی بات ہے، اور محسن پاکستان کو پاکستان بھر میں رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے، لیکن ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، ان لوگوں کو اپنے اقتداروں کی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا کھو دیا ہے یہ ان کو ابھی تک خبر ہی نہیں ہے۔ 1995 میں پیر صاحب کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے، اور 9 ایسے پیر صاحب کے ساتھ دوست تھے جو مل کر محسن پاکستان کے پاس گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ملاقات کی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، ڈاکٹر قدیر احمد خان صاحب کی خواہش تھی کہ پاکستان عالم اسلام کو لیڈ کرے، مگر ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ امریکہ نے اپنے جو بندے بٹھا رکھے ہیں، امریکہ، اسرائیل، بھارت، فرانس کے اپنے اپنے مورے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے جو ان کے جاسوس یہاں پہ اس وقت پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں، اور طرح طرح کی ان کی سازشوں کی وجہ سے اس طرح کا خواب ڈاکٹر صاحب کا پورا نہ ہو سکا۔ ناظرین، ISI کے جو معاملات ہیں ڈیڈ ہو چکے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، لیکن پیر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کی مت مار دیں گے۔ عظیم، دلیر، بہادر، عاشق رسول بندہ ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتا جو افسران اب آیا ہے ISI کا۔ 1999 میں پیر صاحب نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ لوگ، اچھے لوگ، قیمتی لوگ، ہیرے لوگ ملیں گے پاکستان کو،
اور پاکستان اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ناظرین ISI میں اتنے اچھے اب لوگ آ چکے ہیں۔ عمران خان کی ایک کوشش تھی، اور جس طرح پیر صاحب نے ایک بہت عرصے دراز سالوں پہلے پیشن گوئی کی تھی، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ، اور وہ بڑے قیمتی اور اچھے لوگ ہیں۔ اور اب وقت آ چکا ہے، عمران خان ان لوگوں کا انتخاب کر چکا ہے۔ 4 لوگ اس نے اکٹھے کر لیے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جن کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گا، اور لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ باقی بات رہ گئی نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، مولانا کی۔ یہ لوگ آپس میں اسی طرح لڑتے لڑتے ان کا ٹائم مزید گزرتا جائے گا، فضول وقت ان کا اس طرح۔ یہ لوگ اپنا اقتدار میں آنے کے لیے، اپنا وزیر بننے کے لیے، مریم نواز سوچتی ہے کہ میں وزیر بنوں گی، بلاول بھٹو سوچتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا، مولانا سوچتا ہے میں بنوں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مثال ہوگی کہ بلی کے خواب میں چچڑے۔ تو ناظرین آنے والے وقت میں ہمیں مزید ان لوگوں کے حقائق، ان لوگوں کی حرکتوں کے بارے میں مزید پتہ چلے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے ان لوگوں نے اپنا اپنا وقت لگا چکے ہیں۔ نواز شریف کی بھی حکومت جا چکی ہے، بلاول بھٹو بھی اپنا، اس کا والد آصف علی زرداری، یہ لوگ بھی اپنا حکومت میں جو وقت انہوں نے لگایا اور جو انہوں نے کارنامے کیے وہ ساری عوام کے سامنے ہے۔ ایک چور ابھی تک لندن میں بیٹھا ہوا ہے جو پورے کا پورا پاکستان سے سارا کچھ لوٹ کر وہاں تک لے گیا۔ اور ناظرین آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ کتنے بڑے بڑے لیول کی کرپشن کی گئی ہے۔ باقی بعد سے کچھ ایسے لوگ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہنگامہ ہرائی ہو، اور جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اور اس کی پاکستان کی موجودہ حکومت مزید بدنام ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید حقائق کا کھل کے سامنے آ جائیں گے، آپ کو مزید پتہ چلے گا۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سب لوگوں سے گزارش ہے، جتنے بھی ہمارے دیکھنے چاہنے سننے والے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ پیر صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔